صلحائے امت کے بارے میں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رمضان کی آمد سے 6 ماہ قبل دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان نصیب ہو جائے۔ اور رمضان میں وہ کوشش کرتے نیک اعمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، اور اس میں شریک ہوتے، اور جب وہ سارے نیک اعمال کر لیتے تو اگلے 6 ماہ اللہ سے ان کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے، اور پھر وہ 6 ماہ جب رمضان میں باقی رہ جاتے تو پھر رمضان کی آمد کی دعا کرتے رہتے۔ خود اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، الحمدللہ آج پہلی تراویح پڑھی گئی۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے دورہ قرآن کا، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس مبارک موقع پر چند بنیادی باتیں سمجھنا بڑی ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام تمام کلاموں میں وہی ہے جو اللہ کا مقام پوری کائنات میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العزت تمام کائنات کا انتظام چلانے والی ذات گرامی ہے، اس کے کلام کی حیثیت بھی اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے حیثیت سے کے مطابق سمجھی جائے گی۔ جیسا کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ عرب لوگ کہتے ہیں، یہ جملہ بولتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دنیا میں جو ہم کتابیں دیکھتے ہیں ان کتابوں کے اوپر اس کتاب کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے، آگے اس کے چیپٹرز اور سب چیپٹرز ہوتے ہیں، اس کے آگے موضوعات دیے ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ کتاب ترتیب پاتی۔ یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اوپر قرآن اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ قرآن کا لفظ اس پر غور کریں، مختلف معنی اہل لغت نے اس کے بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ جو مشہور معنی ہے اس کا معنی ہے کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ قرآن واقعتاً سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں اس کتاب کے پڑھے جانے کا کوئی اور مقابلہ موجود نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس قرآن کا موضوع کیا ہے۔ ویسے تو عام کتابوں کے اوپر ٹاپک لکھا ہوا مل جاتا ہے ہمیں، ہم کیٹالاگ سے سٹڈی کر لیتے ہیں، لائبریری میں جائیں کہ کس موضوع پر کون سی کتاب ہے۔ قرآن کا موضوع ہے انسان، اور انسان کس حیثیت سے کہ ان تمام چیزوں کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے جس میں انسانوں کے فائدے اور نقصان کی بات۔ تمام موضوع قرآن کا یہ ہے کہ انسان کا فائدہ کن کاموں میں ہے، انسان کا نقصان کن کام۔ اللہ نے کھول کھول کر یہ ساری باتیں قرآن میں بیان، اور اس قرآن کا مرکزی مضمون اور مدعا یہ ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے عقائد کون سے چاہیے وہ قرآن میں ملیں گے، افکار کون سے چاہیے وہ قرآن میں ملیں گے، اعمال کون سے چاہیے وہ قرآن میں ملیں گے۔ تو قرآن
کا بنیادی موضوع، مرکزی مضمون اور مدعا یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد زندگی کے لیے وہ پیدا ہوا ہے وہ مقصد زندگی سمجھا دیا جائے، اور پھر اس قرآن کو جب انسان پڑھتا ہے تو یہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان تمام مواقع پر نازل ہوا یہ کلام، جیسے جیسے حالات تھے۔ پہلی وحی 5 آیات کی وہ غار حرا میں نازل ہوتی ہے، جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حالات کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے اور وہاں تشریف لے جاتے تھے، غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی وہاں نازل ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے موقع آیا، کبھی تاریخ کے واقعات آ گئے، کبھی معیشت کے بارے میں، کبھی معاشرت کے بارے میں، گویا کہ قرآن نے زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کے بارے میں جہاں ضرورت تفصیل کی تھی وہاں تفصیل بیان کر دی، اور جہاں ضرورت اصول کی تھی وہاں اصول بیان کر دی۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی بھیجا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے ساتھ تعلق بڑا ضروری ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا جو باہمی تعلق ہے، قرآن اصلاً ہمیں ملا ہے حدیث کے ذریعے۔ سورۃ العلق کی جو 5 آیات موجود ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، تو سارا واقعہ تو حدیث میں آتا ہے نا، کیسے حضور تشریف لے جاتے تھے، کیسے واپس تشریف لائے جب وہ وحی نازل ہوئی۔ تو گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو معزز خواتین و حضرات، پہلا مضمون سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اتنے فضائل ہیں کہ پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے، ایسی برکتوں والی سورت۔ اس سورت کی فضیلت خود قرآن میں بیان ہوئی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اس سورت کے دیگر نام بھی آتے ہیں، اساس القرآن، سورۃ الرقیہ، ام القرآن، یہ سارے نام اور بھی حدیث میں آتے ہیں۔ یہ اس سورت کے نام ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اور اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ جب آپ قرآن کی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک، اب یوں سمجھیں جیسے پورے قرآن کا خلاصہ ان 7 آیات کے اندر آتا ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، پھر آخرت کا بیان، اس کے اندر انسان کا کیا مقام ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کا تعلق کیا ہے، اس کا ذکر، پہلے قوموں کی گمراہیاں، ان سے کیسے بچنا ہے، ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو قرآن، ایک قرآن ہے کلام اللہ، ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور کے الفاظ، ایک ہے حدیث قدسی جس میں حضور یہ فرمائیں کہ یہ اللہ فرماتا ہے۔ وہ قرآن نہیں ہوتا، حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی بات اللہ کی ہے، الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کو میں نے اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔
کہ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں اس کا خود یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد کو بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو یار یہ الفاظ اللہ کی ثنا ہے نا، اللہ کی صفات ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو، اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا کو بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہر آیت کا جواب براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب جو کچھ یہ بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، چونکہ یہ وہ سورت ہے جس کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، اور بچے کو یہ یاد ہو جاتی ہے، یہ واقعتاً یاد کرنے والی چیز۔ اور اگر تھوڑا سا غور کے ساتھ پڑھیں اس کے الفاظ کیا ہیں، تو یقین کریں کہ جو نماز کا اصلی مقصد ہے اور جو بندے کا اصلی مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے جب وہ براہ راست اس بات کے ماحول میں چلا جائے کہ میں پڑھتا ہوں کلام الہی اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کی یہ بھی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو سورۃ البقرہ اس کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ البقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہوتے ہیں۔ پہلے پارے کے درمیان میں یہ آج آپ کے تراویح میں آپ نے سنا کہ وہ گائے کا ایک واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہوا قتل کا، اس واقعے کا کچھ سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کر۔ جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ گائے کا کیا تعلق ہے سارے واقعے؟ خیر وہ سوال جواب ہوا، اور اس واقعے کے بعد جب گائے ذبح ہو گئی بالآخر تو اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگایا گیا، تو اس کو ہوش آ گئی، اس نے بتا دیا مجھے کس نے قتل کیا۔ تو یہ واقعہ ہے جس کا ذکر 6-7 آیات میں ہے، اس واقعے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ، اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اور قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے جو نام ہیں وہ عنوان نہیں ہیں، ٹاپک نہیں ہے، بلکہ نام ہے علامت کے طور پر۔ چند صورتیں جیسے سورۃ النساء ہے یا سورۃ الانعام ہے یا سورۃ الطلاق ہے یا سورۃ الاخلاص ہے، تو یہ ان کا نام بھی ہے اور ٹاپک بھی ہیں، اسی ٹاپک پر ان صورتوں میں بات کی گئی۔ لیکن عام طور پر جو زیادہ صورتیں ہیں ان کے نام علامت کے طور پر ہیں، البقرہ، آل عمران وغیرہ وغیرہ۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر جو پہلا مضمون ہے، ہم نے تو کہ دورہ قرآن کا آغاز کیا ہے، تو سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیات ہیں 5 آیات، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا، اور اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے جس کا نام قرآن ہے، اور جس کو تم سمجھنا چاہتے ہو، جس کو تم پڑھنا چاہتے ہو، سب سے پہلی بات اس کتاب کے بارے میں یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب انسانوں کی کتابیں ہوتی ہیں، ایک دعویٰ کرتے ہیں، کچھ دیر بعد کچھ وقت کے بعد اس دعوے سے خود ہی وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ فلسفے کے ماہرین، سائنس کے ماہرین، معیشت کے ماہرین ایک کلیم کرتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، ایک تحقیق کرتے ہیں، وہ غیر یقینی بات ہوتی ہے۔ خود ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد ان کی جگہ پر نئے نظریے، نئے تھیوریز آ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو جس کتاب کو تم پڑھنے لگے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کتاب کے میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔
اس کتاب میں جو حقیقت بیان کر دی گئی ہے وہ اٹل حقیقت ہے، وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، وہ حقیقت نفس الامری ہے، وہ اتنی اٹل بات ہے کہ وہی حقیقت رہے گی اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، اور اس کتاب سے اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی والی صفات پیدا کرو۔ کہ میں اور آپ بھی یہ دعا کریں اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دے۔ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس دورہ قرآن میں ہم نے شرکت کی ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے، اور ان کی پھر صفات بیان کر دی۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے، اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا تعارف کروایا تو اللہ کو سچ مانا۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، بہت ساری چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں۔ ایمان بالغیب وہ ہوتا ہے کہ کسی ذات گرامی پر اتنا اعتماد کرنا کہ ان کی ساری باتیں سچے طور پر مانی جائیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق ہو، اور الحمدللہ مسلمانوں کا ہوتا ہے کہ حضور کے بتائی ہوئی ساری باتوں پر سچے طور پر ایمان لایا جائے۔ یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب۔ اور یہ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں کہا جائے کہ مجھے ثبوت ملے گا تو میں مانوں گا، ہر چیز کی بات مجھے سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا۔ ایمان بالغیب کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کامل اعتماد کیا جائے کہ حضور کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو سچا مانا جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ ایک تو ایمانیات کی بات ہے، ایمانیات کے بعد یقیمون الصلاۃ جو ہے وہ عملی اطاعت کی بات ہے، کہ عقیدے اور فکر کے اندر ایمان ہو، توحید ہو، رسالت ہو اور آخرت ہو، اور عملی طور پر یہ جب دعویٰ کرے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہر دم تیار ہو۔ اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا سب سے بڑا جو اظہار ہے وہ نماز کی صورت ہے۔ نماز جو ہے وہ اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مال کی محبت اتنی غالب نہ ہو جائے انسان پر کہ اس کے باقی ساری چیزیں بھول جائے۔ مال کی محبت اسے خدا سے بھی غافل کر دے، انسانوں سے بھی غافل کر دے، معاشرے سے بھی غافل کر دے۔ مال جو دیا ہے اللہ نے، اس مال کو جب اللہ کی راہ میں دینے کی نوبت آئے تو اللہ کی راہ میں کھل کر دیتے ہوں۔ فرض جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ بھی دیتے ہوں، اور باقی مال بھی اللہ کی راہ میں دیتے والے ہوں۔ مال کی محبت اتنی غالب نہ ہو جائے انسان کے اوپر کہ اسے ساری حقیقتیں اور ساری چیزیں وہ اس سے کنارہ کر جائے۔ یہ اہل ایمان کی صفات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لائیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ تو ان کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیاب اور ناکام ہونے کا کرائیٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق ہو، اور قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ساری صفات انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ بہت ہی کمپریہنسو اور جامع ایمان والوں کی تعریف کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا، اور یہاں یہ سارے کافر مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ پکے کافر ہیں جو اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں، اور جو خود اپنے دل سے ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ان کو بھی دے دیا جائے۔
یاد رکھیے دین انہیں کو ملتا ہے جو دل سے سچی تڑپ پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں چلنا ہے، ایمان ان کو ملتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس سے مفسرین نے لکھا، تفسیر جلالین کے الفاظ ہیں کہ اس سے ابو لہب اور ابو جہل ونحوہما اور ان جیسے دوسرے کافر مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ وہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار دعوت دینے کے باوجود بھی کیونکہ تیار نہیں ہیں ایمان کے راستے پر، دائی کو کہا جائے گا کہ وہ دعوت دیتا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اس طرح کے لوگ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کہ خود جب تیار نہیں تھے تو اللہ نے بھی ان کے بارے میں یہی فیصلہ کر دیا کہ اب یہ جو مرضی کرتے رہو، اب یہ ایمان کی طرف آنے والے لوگ نہیں۔ تیسرا گروہ جس کا ذکر اس کے اگلے رکوع میں ہے وہ منافقین کا گروہ ہے۔ ایک طرف اہل ایمان ہے، دوسری طرف کافر ہے۔ درمیان والا گروہ جو ہے جو کسی مفاد کی وجہ سے یا دنیاوی خواہشات کی وجہ سے وہ منافقت کے راستے پر ہے، وہ جس کے ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ اللہ رب العزت نے آگے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے کہ جب یہ اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ حضرات چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آج کی تراویح سارا حصہ اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ان تین گروہوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی دعوت کا اعلان کیا۔ یا ایھا الناس، یہ لفظ آتا ہے یعنی کہ گویا کہ یہ جو ہمارا تیسرا رکوع ہے اس کے بالکل آغاز کے اندر جو لفظ موجود ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس۔ 21 نمبر آیت میں سورۃ البقرہ پہلا پارہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اس اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ یہ بندگی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی اور بندگی کا مفہوم یہاں پہ سمجھ لیں، جو کہ آگے بار بار یہ الفاظ آئیں گے۔ بندگی وہ ہوتی ہے جس کے اندر اطاعت و فرما برداری بھی ہو اور پوجا اور پرستش بھی ہو، اور انسان غلامی کی حد تک اس بات کو سمجھ لے کہ جس ذات گرامی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے جب جھکنا ہے تو اس کے سامنے جھکنا ہے، میں نے سجدہ ریز ہونا ہے تو اس کے سامنے ہونا ہے، میں نے مانگنا ہے تو اس سے مانگنا ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھ لیا سورۃ الفاتحہ میں، عبادت بھی تیری کریں گے اور مانگیں گے بھی تجھ سے۔ نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تینوں گروہ ہیں، لیکن انسانوں کے اصل مقام کیا ہے کہ وہ بندگی رب کو پہچانے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ توحید کا جو خالص ترین تصور ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول نے بیان فرمایا۔ اور اس ضمن میں ابھی سے 4 باتیں سمجھ لیں کہ اللہ جیسی ذات کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، اللہ جیسی صفات بھی کسی کے اندر نہیں ہو سکتی، اللہ کے اختیارات بھی کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی کسی اور کے ساتھ روا نہیں رکھے جا سکتے، کسی جز کے اندر بھی کوئی اور شریک نہیں۔ یہ وہ دعوت ہے قرآن کی بنیادی دعوت، کیونکہ ہمیشہ سے انسانوں نے اس توحید کے معاملے میں غلطیاں کی ہیں اور اس غلطی کے نتیجے میں گمراہی کا راستہ کھلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بالکل واضح فرمایا، تمام انبیاء کرام نے یہی توحید کی دعوت دی انسانوں کو۔ اصل مسئلہ ہی انسانوں کے ساتھ یہ ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کسی نے کسی
نیک آدمی کے نام کی کوئی ایسی چیز بنا لی ہے جس کو وہ بہت زیادہ ایسی حیثیت دے دی ہے جو اللہ کی حیثیت ہونی چاہیے. اس طرح کے جتنے تصورات ہیں وہ قرآن نے اس کو بالکل کہا ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ تم نے اس طرح اختیار نہیں کرنی. اور یہ دعوت ہے جو کمپریہنسو دعوت، بندگی رب کی دعوت. اور پھر فرمایا کہ یہ دیکھو جس رب کی بندگی کرنی ہے اس کی صفات تو دیکھو. زمین و آسمان کا خالق وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. اس جیسی چھت کوئی ہو سکتی؟ یہ قرآن میں آگے پڑھیں گے آپ کہ یہ جو آسمان ہے نا، اس کے اوپر جو کائنات کا نظام ہے، اور وہ بہت بڑا نظام ہے. اب تو لوگ اس کے اوپر سائنسدان بھی سرچ کر کے بتاتے ہیں نا، اتنی گلیکسیز ہیں اور اس گلیکسیز کے اندر اتنے سسٹم ہیں، اور یہ ایک سولر سسٹم ہے جس میں اس کے ایک حصے میں اور آپ رہتے ہیں. تو کائنات کی ایک جھلک نظر آتی ہے. کائنات اس سے بھی بہت وسیع ہے. اس کے اندر انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ایسا کرۂ ارض بنا دیا جس کے نیچے وہ زمین، حالانکہ زمین تو معلق ہے کائنات میں، تو اس سولر سسٹم میں ہم کہہ لیں چلیں، اس نظام شمسی میں یہ جو زمین کا کرہ ہے یہ تو وہاں معلق ہے نا. لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا، اس پر انسان جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے، ہوائی جہاز بھی اڑاتا ہے، ٹرین بھی چلاتا ہے، گاڑی بھی چلاتا ہے، اور اس کو سکون کے ساتھ اللہ نے یہ سہولت دی. اور اس کے اوپر آسمان کی چھت سے اوپر پتہ نہیں کیا کیا گرتا انسانوں کے اوپر. اللہ نے اس آسمان کو چھت بنا دیا. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. اور آگے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی نعمت آسمان سے اتاری ہے جو تمہاری زندگی کی ضامن ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ پانی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اب تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ یہ جو پانی ہے جو بے رنگ ہے، اس کے اندر کوئی خوشبو یا بو نہیں ہے، اس پانی کے کیا اثرات ہیں، تو اس پانی سے کیا کیا ہوتا ہے، تصور تو کریں. آگے آپ پڑھیں گے ایک آیت آتی جس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی زندگی کی وابستگی پانی کے ساتھ اللہ نے فرمایا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس قرآن کی شان بیان ہو رہی ہے اسی رکوع میں، اس قرآن کے بارے میں کبھی شک شبہ نہ کرنا، اور اگر شک شبہ کسی کو ہے تو اس جیسا کلام بنا کر تو لائے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور یہ چیلنج اللہ نے بار بار کیا، مکہ میں بھی مدینے میں بھی، کہ لاؤ اس جیسا قرآن جو حضور پر ہم نازل فرما رہے ہیں نا. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے تو تم بھی اس طرح کا لا کر دیکھو. اور یہ 15 صدیاں ہونے کو ہیں، اس قرآن کا مقابلہ لوگوں کے کرنے کی کوشش کی ہے، اس جیسا کلام بنا نہیں سکتے. بہت بڑی دلیل ہے یہ قرآن. اس کے بعد جنت کا ذکر ہے، بشارت ہے اہل ایمان کو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو آگے مضمون آ رہا ہے اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ ہم زمین پر اپنا جانشین بنا رہے ہیں. وہ فرشتوں کا پھر مکالمہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے ان کو چیزوں کے نام سکھا دی. یعنی علم ہونے کی وجہ سے، نالج، علم کی وجہ سے انسان کی فضیلت اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات پر قائم فرمائی. یہ جو فرمایا نا، کہا گیا کہ سارے سجدہ کرو، سارے سجدہ تو ہوتا ہے رب کو، تو یہاں تو سجدہ تعظیمی مراد تھا. مراد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے اس مخلوق کو جو انسان نامی ہے، اس کو تمہیں یہ بتانا ہے کہ اس کو ہم نے علم عطا کیا ہے، اور علم کی وجہ سے یہ ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات مخلوق ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے. کیوں؟ اس کو ہم نے اپنا جانشین بنایا ہے، اور یہ اللہ کے دین کا علم بردار ہے دنیا میں، ایک ذمہ دار بنا کر. انسان کو کتنا بڑا مقام ہے، ذرا تصور تو کر.
اور اس انسان کو اللہ نے کتنی تسخیر سے نواز دیا ہے، ذرا اس پر غور کر کے دیکھیں۔ تو یہ خلافت کا سارا مضمون اس سارے رکوع کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ذرا ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے لے کر جہاں تک آج تراویح میں قرآن پڑھا گیا ہے نا، جو 17-18 رکوع بنتے ہیں، ان سارے کا ایک ہی بنیادی مضمون ہے۔ صرف اب میں چند منٹ میں جو اہم چیزیں ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، تو وہاں یہودیوں سے واسطہ پڑا، اور یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے یا نبی ہوتے ہیں یا خدا کا تصور ہوتا ہے، یہ ہم ماہر ہیں اس کے، ہم اس کے جاننے والے ہیں۔ اور اپنے آپ کو مذہبی اعتبار سے ان کا یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں ہو چکی تھی جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کہ 1272 قبل مسیح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 610 برس بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ان کو ذرا کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً 19 صدیاں، 1900 سال بنتے ہیں۔ اور اس ساری روایت کے اندر درمیان میں سارے نبی آتے رہے، آخری نبی حضور سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر انہوں نے اتنا دین کو بگاڑ دیا، جیسے آج بھی جو یہودی ہیں انہوں نے جس طرح اپنے دین کو بگاڑا ہے اور جس طرح ظلم و ستم کا راستہ یہ اختیار کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی بہت دفعہ یہ اس طرح کام کرتے رہے ہیں، اور اہل ایمان نے ان کی سرکوبی کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی بھی ہوگی۔ بظاہر بہت مشکل ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اس وقت حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے وہ جلد وقت آئے گا کہ ہمارا جو قبلہ اول ہے وہ ان کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ تو یہودیوں نے اس وقت جو وہاں ایک ماحول بنایا ہوا تھا، تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا، اور اپنے اللہ کی نعمتیں جو ان کو میسر تھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ بار بار آیت آئی ہے، آج 3 دفعہ یہ آیت پڑھی ہے ہم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورا کروں گا۔ تم نے نافرمانی کی تو تمہیں پھر اس کا وبال بھگتنا پڑا، اور جتنی ان کی غلطیاں تھیں نا اللہ نے ساری وہاں بیان کی۔ پہلے کبھی کہا کہ ہمیں دکھاؤ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہم کیسے، ہم مانیں گے نہیں جب تک اللہ کو حتی نر اللہ جہرتاً، اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو۔ اس کا علاج کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں ایک ادھر یہ جو بٹیر اور جو میسر ہے من و سلوہ، اس پر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہمیں ترکاریاں، سبزیاں، وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، تو ہمیں یہ دالیں کھانی ہیں، یہ سبزیاں ترکاریاں کھانی ہیں۔ وہ پھر بستی میں جانے کا حکم ہوا، بستی میں بھی نافرمانی کے ساتھ داخل ہوئے، کوہ طور کا ذکر ہے، یہ بہت زیادہ تفصیلی ذکر ہوا، بار بار ذکر بنی اسرائیل کے ان معاملات کا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے امامت کا منصب واپس لے لیا، اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا جو انہوں نے کیا۔ اتنے ظالم تھے، یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں تک کو قتل کیا ان ظالموں نے، اور اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور طرح طرح کے ساتھ ہم نے بار بار ان سے وعدہ بھی لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لیکن پھر بھی بات نہیں آئی، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اسی میں درمیان میں وہ پھر وہ واقعہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، گائے کا واقعہ، اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، دل نہیں کرتا تھا ذبح کرنے کو، اس طرح سوال کرتے تھے، بڑی ہو کہ چھوٹی عمر کی ہو، رنگ کون سا ہو، کھیتی میں جاتی ہو نہ جاتی ہو،
یہ سارے سوال کر کے بچنا چاہتے تھے، وہ پتا تھا کہ حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ تو وہ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ نے نام لیا ہے نا، اب تمہیں ہدایت ملے گی۔ پھر وہ گائے ذبح ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تمہارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے، اتنے سخت ہوئے کہ پتھروں سے بھی سخت ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کون کون سے وعدے لیے تھے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سارے بڑے بڑے جو عقائد ہیں ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں نبیوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے رہے، اور انسانوں کے ساتھ بھی جب موقع ملتا وہ سارے معاملات میں، یوم السبت کی بات ہو یا باقی چیزیں ہوں، یہ سارے معاملات چلتے چلتے یہاں تک آ گئے کہ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جبرائیل نے زیادتی کی، یہ بھی دعویٰ کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض تھا کہ یہ جو نبی آ گئے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا فرق کیا ہے؟ کہ اولاد تو ہے ساری سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ بڑے بیٹے اسماعیل اور چھوٹے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے تایا جی تھے حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنی اسرائیل کیوں نہیں آئے؟ بعض یہودیوں نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ آنا تو ہمارے پاس ہی تھا، یہ انہوں نے زیادتی کی۔ کتنا بڑا مطلب عجیب و غریب الزام ہے نا، حالانکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بلند مقام ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو وحی پہنچانے کی ذمہ داری ان کی تھی، وہ اللہ کے حکم سے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے۔ یہ سارا مضمون چلتے چلتے درمیان میں بنی اسرائیل کے سارے واقعات کے بعد پھر اس پارے کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس میں وہ واقعہ بیان ہوا کہ جس میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر نو ہوئی سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں، اس کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ ایک دعا انہوں نے کی کہ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، پہلی دعا اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں کی کہ ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں فرما بردار بنانا۔ دوسری دعا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اسی کے مصداق بنے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو حضرت ابراہیم کی تعلیم سے دور نہ جانا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد الانبیاء ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ حضور کی بڑی خواہش تھی، پہلا قبلہ تھا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس، اور پھر حضور کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خواہش کے ساتھ اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اور وہ قبلہ کا حکم جب جاری ہو گیا تو یہ بھی ایک ذرا ایک آزمائش بھی تھی، لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ نماز کی حالت میں حکم ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں مدینہ شریف، تو مسجد قبلہ تین بھی جاتے ہیں نا، تو مسجد قبلہ تین میں اب تو ذرا میں ابھی چند ماہ پہلے گیا تو اب انہوں نے وہ ذرا نشان کم کر دیے ہیں، ورنہ پہلے واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ یہ بھی ادھر وہ تھا پہلے، اور پھر حکم ہوا تو سامنے وہ فرما لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ ذرا نشانی کم ہو گئی ہے، اوپر ذرا غور سے دیکھیں تو وہ نشانی ذرا نظر آتی ہے، سامنے وہ جو قبلہ ہے مسجد حرام کی طرف اس کو ذرا واضح کر دیا گیا ہے۔
تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی وہ اللہ رب العزت نے پوری کی، اور یہ جو خواہش تھی یہ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ اب بنی اسرائیل کا دور ختم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو امامت کا منصب عطا ہوا تحویل قبلہ کے۔ اب صرف آخری جو رکوع آج پڑھا گیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جائز قرار دی ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہیں جن کو حرام قرار دی، اور اپنی نشانیاں بتائی ہیں اللہ رب العزت۔ ان فی خلق یہ آخری رکوع ہے جو آج کا تراویح کا ہمارا رکوع بنتا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہم بات شروع کریں گے وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں کل کی جو تراویح ہے وہ پڑھی جائے گی۔ ان فی خلق السماوات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ضرور جتنی تم غور کرو زمین و آسمان میں، رات دن کے آنے جانے میں، کشتی کے چلنے میں، آسمان سے پانی برسنے میں، زمین کے زندہ ہونے میں، اور جو چاروں طرف چوپائے اور طرح طرح کے جانور پھر رہے ہیں، اور ہوائیں جب اللہ کی طرف سے چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی۔ یہ ایسے نہیں چلتی ہیں، اللہ کی ذات بابرکات کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اہل ایمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے کرتے ہیں۔ اور اے لوگوں حلال مال کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تمہیں یہ اکساتا ہے کہ تم بے حیائی کے کام کرو، برے کام کرو، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرو، لیکن تم نے اس شیطانی چیزوں سے بچنا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے، علماء کو، کہ اللہ کے حکم کو چھپانا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو چھپاتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو آپ کی تراویح میں پڑھے گئے، یعنی گویا کہ سوا پارہ جو ہے اس کا خلاصہ ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب کرے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل جو تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا اس کے خلاصہ انشاءاللہ اسی کوئی 40 منٹ میں ہم کوشش کریں گے اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اہل ایمان کو اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ رمضان کی برکت سے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما۔ جتنے لوگ کسی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ساری پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری رمضان میں نیکیاں قبول فرما، قرآن پڑھنا قبول فرما، اور روزے رکھنا قبول فرما، انفاق کرنا قبول فرما، افطاری کروانا قبول فرما، اور جو تھوڑی بہت نیکی ہو سکی اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، احسن الجزاء۔